بنایا ہے, اتنے ٹیکسز لگا لگا کے عوام الناس کے اوپر میزائل پروگرام بنایا, کتنی نانسنس باتیں, دو باتوں کو کمپیئر کرنا وہ اس لیے ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب شیر کیا گئے انہیں, ڈاکٹر صاحب دے شیرا نے پتہ نہیں کیا کچھ کیتا ہے یار, انہوں نے لوگوں نے دین بنا کے پیش کرنا شروع کر دیا. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. مرزا صاحب آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں نے اقبال سے سیکھا ہے کہ وطنیت حرام ہے؟ کس نے کہا آپ سے؟ کون آپ کو کنسلٹیشن دے رہا ہے؟ کون آپ کی کاؤنسلر؟ ڈاکٹر اسرار نے ان سے سیکھا ہوگا, مجھے نہیں پتا, نہ میں نے پوچھا ڈاکٹر اسرار سے. مولانا اسحاق نے ان سے سیکھا ہوگا, میں نے نہیں پوچھا. آپ مجھ سے پوچھ لیتے کہ آپ ڈاکٹر اقبال کو حجت بنا کے بیٹھے. کس نے آپ سے کہا اقبال میرا نبی ہے؟ آپ کو اتنا ہی نہیں پتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں اسلام ورسز پیٹریٹزم نہیں ہوتا, پیٹریٹزم بھی ہوتا ہے, اسلام بھی ہوتا ہے. آپ کے تو بیسکس ہی نہیں کلیئر سر, آپ کی تو بیسکس ہی نہیں کلیئر. ہم نے قبرستان کے مردوں کو نہیں بچانا ہوتا, پاکستان کو بچانے کا مطلب پاکستان میں زندہ مسلمانوں کو بچانا ہے. یہ آرگیومنٹ تو 10 سال کے بچے کے سامنے نہیں چلے گا. آپ کے سامنے کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کسی ایک نے بھی نہیں آپ سے کھڑے ہو کے پوچھا سر یہ دفاع کے اوپر کی بات نہیں ہو رہی سر, اقدام کے اوپر بات ہو رہی ہے, وطنیت اقدام روکتی ہے ہمارا. آپ کو اتنا نہیں کسی نے پوچھا. اسلام کے جتنے بھی اقدام ہیں وہ سب کے سب ہماری باؤنڈری کے اندر رک جاتے ہیں آ کے. وہ آئنوسفیئر نہیں ہے, ریڈیو آئنوسفیئر پہ جا کے لگتی واپس آ جاتی ہے. دیٹس ہاؤ کمیونیکیشن از ڈن. آپ کو اتنی کامن سینس کون بیٹھے ہوئے سامنے آپ کے؟ وہ آپ کھانا پینا سموسے پکوڑے دینا بند کریں, وہ بس سموسے پارٹی آئی ہوئی آپ کے سامنے. وہ سننے نہیں آئے ہوئے, آپ کو سوچنے نہیں آئے ہوئے. ان سے کہا کریں بھائی مجھے فیڈ بیک دیا کرو, میں بھی انسان ہوں, کیا پتا کوئی بہت بڑی بونگی مار دی ہو تو تم اسلام کے نام پہ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہو. وہ کہا کریں بھائی سنا بھی کرو اور اٹھ کے بیسک سے سوال کیا کرو. قبرستان کے مردے نہیں بچانے ہم نے تو زندہ بچانے. پاکستان کا مطلب یہ تھا پاکستان کا مطلب, پاکستانی بچانے کے لیے ہم نے. اور اوپر سے آپ نے کیا آرگومنٹ دیا, تصور پاکستان بھی اقبال نے دیا اور وطن بھی وہ ہے تازہ خداؤں میں سب سے بڑا خدا ہے. تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی تو نہیں ہو سکتی. آپ کو کون سی کتابوں میں اقبال پڑھتے ہیں کیسے آپ, ہاؤ ڈو یو ریڈ بکس, واٹ بکس ڈو یو ریڈ اینڈ دین ہاؤ ڈو یو ریڈ بکس؟ کس پیڈسٹل کے اوپر کیا چیز میجر کرتے ہیں آپ نے اگر ایک حدیث پڑھ لی ہو, آپ تو حدیث کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور دوسری حدیث سے کانٹریڈکٹ کرتی ہو, آپ دماغ پھٹ نہیں دیتا ہوا اس وقت. آپ کو ہولسٹک اپروچ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دونوں چیزوں کو جو سیمنگلی کانٹریڈکٹنگ ہو ان کو آپس میں کیسے کنیکٹ کرتے ہوتے ہیں. ڈیڈکٹیو لرننگ زیرو آپ کی, انڈکٹیو لرننگ دی ادھر. تو وطنیت جو ہے اٹ از ورسز اسلام on many postulates that Islam has presented way before Wataniyat was there and way after Wataniyat will be gone. UN کے چارٹر کو سائن کیا, یہ غامدی صاحب سے سیکھ رہے ہیں آپ, غامدی صاحب سے سیکھ رہے ہیں. UN کے چارٹر کو سائن کر لیا, اب تو ہمیں فلسطین اور اسرائیل کو ماننا پڑے گا. UN کے چارٹر, قرآن کا چارٹر نہیں سیکھنا, UN کے چارٹر ماننا ہے, قرآن کا نہیں ماننا. میری بیوی آپ کسی اور سے نکاح کر کے نکاح نامہ لے کے آ جائیے, لے سر تو نکاح ہوگا, آپ کو ماننا پڑے گا. کیسے ماننا؟ نکاح کے اوپر نکاح وائڈ ہے بھائی. اب قرآن کے اوپر کسی بھی قسم کا کانٹریکٹ وائڈ ہے. آپ کو اسلام کا بیسکس نہیں پتا. آپ کو پہلے تو میں آپ کو ذرا وہ والا جواب دیتا ہوں. یو این کے انڈر آپ آ جاتے ہیں اچانک. قرآن یو این کے انڈر نہیں آتا سر. بے شک آپ کے حکمران یو این کے انڈر آ جائیں, قرآن نہیں یو این کے انڈر آئے گا. اور وہ بدبخت کا بچہ توریت سناتا ہے یو این میں بیٹھ کے. یو این توریت کے انڈر ہے. ایم ایل کی آ کے سناتا کہ مار دیں ان کے بچے, ہم پہ فرض ہیں, پہ ثواب ان کے بچے بھی مار دیں. نیتن یاہو انکل جسے آپ بولیں گے یو این کا کرتا دھرتا, اس یو این کو مانتے ہیں آپ جو اسرائیل کی مانتی ہے, جو امریکہ کے تابع ہے, اس یو این کو مانتے ہیں. اس کو مانوں میں جس نے آج تک مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اور امریکہ کے لیے سب کچھ کیا, امریکہ کی سب سے بڑی لانڈی, اس کو آپ مانتے ہیں کہ ہم اپنا دین, اپنا پورا کا پورا سسٹم یو این کے انڈر کریں, ہم نے سائن کر دی ہیں. کیا بات ہے بھیا, کیا بات ہے سر. سلام ہے, ویسے سلام ہے. پاکستان جب قرارداد مقاصد آ گئی تھی, nothing which is repugnant to the Quran and Sunnah, nothing. تو یو این کے چارٹر پہ سائن اگر کوئی احمق کا بچہ کر بھی آیا, سمجھ لیں, کر دیے, کوئی بات نہیں. جیسے ہی یو این نے غیر اسلامی کام کرنا تھا, پاکستان should have thrown away the signature کہ بھائی یو ہیو, ہمارا کانسٹیٹیوشن اور آپ کا کانسٹیٹیوشن اب کولائڈ کر گئے. ہمارا کانسٹیٹیوشن قرآن سے ریپگننٹ نہیں ہو سکتا, اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں چونکہ قرآن کے ریپگننٹ کام ہمارے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نے سائن کر دیے ہیں. آپ نے وہ قدم لیا ہے مسلمانوں کے خلاف. آپ نے اسرائیل کے خلاف فوج نہیں بھیجی جب اس نے پہلی دفعہ 1967 بارڈرز ٹرانسگریس کیے تھے, تو بہت پاکستان کا وہ سگنیچر نل اینڈ وائڈ ہو گیا تھا. آپ کو دو چیزیں اکٹھی لے کے نہیں چلنی آتی, تو یہاں کیسے چلی آپ کی دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں مرزا صاحب؟ ہاؤ ڈیڈ یو. انصار اور صحابہ کی لڑائی ہو رہی تھی, تفصیل میرے کئی ویڈیوز میں موجود ہے, حدیث خود پڑھ لیں, بہت متواتر حدیث ہے. صحابہ مہاجر اور انصار کی لڑائی شروع ہو گئی. مہاجرین نے مہاجروں کو بلا لیا, انصاروں نے آواز لگا دی انصاری آ جاؤ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی، مہاجر اکٹھے ہو جاؤ، انصاری اکٹھے ہو جاؤ ایک دوسرے کے خلاف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ جہلیہ کی آوازیں کب سے مجھے آنا چاہیے، جہلیہ کی فضا دوبارہ کون قائم کر رہا ہے، یہ آوازیں کب سے دوبارہ، اسی کے خلاف تو ہم نے سارا کام شروع کیا، میں تو سمجھ رہا تھا ختم کر کے آئے ہیں ہم ادھر. یہ شیعہ سنی فرقے کی لڑائی نہیں تھی، یہ عقیدے کی لڑائی نہیں تھی سر. اور مرزا صاحب آپ تو فرقہ واریت کو، میں تو سمجھ رہا تھا بڑی مدبرانہ قسم کی تحریک ہے آپ کی، تحقیق اور تدبر کیا ہوا ہے آپ نے، میں سمجھ رہا تھا آپ نے اس کو نس سے پکڑ لیا، مگر آپ نے نس سے نہیں پکڑا، آپ اپیرنٹ کاز کی بجائے اپیرنٹ سمٹم پہ جاتے ہیں کاز کی بجائے. میں تو مفت میں اتنی ریٹنگ رکھ رہا تھا یار انہوں نے بت پکڑا ان کا، آپ نے بت نہیں پکڑے تھے ان کے، آپ نے پجاری پکڑے ہوئے ان کے خالی. فرقے کی لڑائی، شیعہ سنی کی لڑائی، دیوبندی بریلوی کی لڑائی اصل میں طاغوت اور شرک کی لڑائی ہے سر. میں نے سمجھا تھا کہ آپ کو پتا ہے، مگر مجھے پتا چل گیا کہ آپ کو نہیں پتا تھا اس بات کا. آپ تو پجاری مارنے نکلے ہوئے، بت توڑنے نہیں نکلے ہوئے آپ کو یہاں تک اگر پتا چل گیا آپ کے اسٹوڈنٹس کو یا کسی بھی ایسے بندے کو جو سن رہے کہ بریلوی اور دیوبندی کی آپس کی لڑائی اسلام کی کس نس کے خلاف ہے، تو آپ کو پتا چل جائے گا وہاں پہ آیت کیسے آپ کہتے ہیں ولا تفرقوا، کیا بات ہے، جمیع کا مطلب کیا تھا، جمیعاً کیا تھا، کہاں پہ اکٹھے ہو جاؤ، آپ کیسے سمجھتے کتنے اکٹھے ہو جائیں، سوچیں. بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کا بتایا ہے وہ کہ قرآن پہ اکٹھے ہو جاؤ. یہ رسی جو ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ کیا، یہ قرآن ہے. ادھر جمیعاً ہے، اس کے بعد ولا تفرقوا ہے. تو سعودی عرب اور پاکستان کا جو پیک تھا، کیسے اکٹھے ہوئے ہیں، کون سی رسی پکڑی انہوں نے؟ نہ کوئی رسی نہیں پکڑی انہوں نے، مفاد کی رسی پکڑی ہے. مفاد کی رسی کہتے ہیں اس کو. آج تک اسرائیل نے سعودی عرب پہ حملہ کیا تو کس سے ڈر تھا ایم بی ایس کو جو پاکستان کی فوج کے ساتھ پیک کر رہا تھا؟ ہم بچے بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ نہیں ہے. تو یہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ پیکٹ تم سائن کر چکے ہو. یہ سعودی عرب کا پیکٹ پاکستان کے ساتھ ہے، یہ ریڈنڈنٹ ڈاکیومنٹ ہے. نکاح پہ نکاح ہے یہ سر، نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان یا ایران یا افغانستان یا انڈونیشیا، موراکو، تیونس، لیبیا، انڈونیشیا، ملیشیا، یہ سب پہلے سے ایک پیکٹ کے اندر سائنڈ ہیں، اور سمجھ لیں وہ نہیں بھی ہیں. مجھے کیا لگے، میں کوئی ٹرک ہوں، میں کوئی راکی ہوں؟ ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھ لیا مرزا صاحب نتھنگ وچ از ریپگننٹ ٹو دا قرآن. اس کا مطلب ہے ہم نے انیشیٹو لینا ہے اب. مگر کون انیشیٹو نہیں لینے دے رہا آپ کو پتا ہے؟ نیشنل انٹرسٹ. مرزا صاحب آپ کی اور حسینہ واجد کی مماثلت سوچیں ذرا. مرزا صاحب آپ اور حسینہ واجد ایک ہی فلسفے پائے گئے، لوگ ایک ہی ویڈیو میں بتائیں گے. حسینہ واجد آپ کی بولے ہوئے الفاظ کی تفسیر کرتے ہوئے، یا حسینہ واجد کی بیانات کی شرح مرزا صاحب آپ کر رہے تھے. جب برما کے مسلمان اس کے بارڈر پہ آئے تھے تو حسینہ واجد نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا اٹ از ناٹ اے بنگالی پرابلم، مائی جاب از ٹو میک شیور بنگالیز ان بنگلہ دیش، مردے نہیں سر، زندہ زندہ بنگالیوں کو بچانے کے لیے اس نے برما کے مسلمانوں پہ فائر کھول دیا تھا. میں ابھی نسل پہ نہیں جا رہا ہوں، آپ کے سمٹم کو سمٹم سے ٹریٹ کر رہا ہوں. دیکھیں وہ ویڈیو، گورا رپورٹر، گورا غیر مسلم کرسچن بندہ آدمی، یہ وہ غامدی صاحب کے بچے کو بھی بتائیں، یہ ویڈیو بھیجیں کہ وہ غیر مسلم کو غیرت آ گئی تھی، کیونکہ وہ بھی قرآن کو نہیں مانتا، تو کرسچن ہے، وہ بغیر قرآن کے غیرت کو مان رہا ہے، اور آپ قرآن میں سے غیرت باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ رو رہا، آنسو سے رو رہا ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، وہ بچے مار رہی ہیں آپ، وہ ماں اور بچوں کو گولیاں مار رہی ہیں آپ کی فوج پانی پہ کشتیوں میں، اور وہ اسمائل کر رہی ہے کہ دس از ناٹ مائی پرابلم، دس از ناٹ بنگلہ دیش پرابلم. کیا بات ہے، آپ کو وطنیت میں اور اسلام میں ورسز نظر نہیں آ رہا ادھر؟ آپ سمجھ رہے ہیں سارے کے سارے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹر جتنے غیر مسلم بھی، مگر بھی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، 57 ملکوں کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہیں آپ، اور اس کے لیے جان تک دے دیتے ہیں. وطنیت ورسز اسلام نہیں ہے. احد کی پہاڑ پہ واپس چلتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے واپس چلتے ہیں احد کی پہاڑ پہ، اور نیچے دیکھتے ہیں، نیچے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اور ایک مسلمان چیرتا ہوا صفیں کفار کی گردنیں کاٹتا اندر چلتا ہے، شیر کی طرح گھستا ہے. صحابہ تکبیر بلند کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارا شیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں مرزا صاحب؟ کہتے ہیں جہنم کی آگ میں جل رہے. صحابہ شوق میں چلے جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ اتنی ہائی پرفارمنس دکھا رہا ہے وہ بھی آج کے دن.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی ہاں پرفارمنس ہائی دکھا رہا ہے مگر اپنے قبیلے کے لیے، یہ اپنے قبیلے کے نام بلند کرنے کے لیے، قبیلے کے لیے لڑائی کر رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا. سو آپ نے سمجھ لیا کہ ولا تفرقوا میں 57 ملکوں کی لائنیں نہیں ہیں. صرف شیعہ سنی فرقہ ہوتا ہے، پاکستانی افغانی تفریق نہیں ہے. آپ اتنے ہلے میں ہیں فرقہ لفظ کے کہ آپ سمجھتے ہیں صرف اور صرف بریلی اور دیوبندی فرقہ ہوتا ہے، شیعہ یا سنی فرقہ ہوتا ہے. کیا مصدر ہے؟ سوچیں ذرا، ولا تفرقوا میں تفرقوا کا لفظ کیا مصدر ہے؟ فرق، تفریق. افغانستان اور پاکستان میں تفریق نہیں ہوئی. آپ تو پاکستانی ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے. ہم نے 1970 میں یا 65 میں، کب 70 میں 1971 میں راشد منہاس کو نشان حیدر کیوں دیا ہے؟ کون سے انڈین کے خلاف لڑ رہا تھا وہ؟ بتاؤں وطنیت ورسز اسلام کیسے ہوتی ہے؟ دونوں کو نشان حیدر ملا ہے، دونوں بندے جو جہاد میں تھے دونوں کو نشان حیدر ملا ہے. یہ ہوتا ہے اسلام ورسز وطنیت. ایک جہاد اخوا کر رہا تھا بنگالی مسلمان، اور ایک وہ جس نے جہاد گرا دیا کہ نہیں جانے دوں گا تیرے ملک میں. پہلے یہ پاکستانی تھے دونوں، صرف ایک لکیر سائڈ پہ کی ہے، دونوں نے جان دے دی، دونوں نے اپنے آپ کو اسلام بیچ دیا کہ اسلام کے ٹائٹل دو ان کو، اسلام کیش کراؤ. کیا بات ہے؟ وطنیت ورسز اسلام نظر آئی آپ کو یہاں پہ؟ پاکستانی کو یا بنگالی کو وطنیت ورسز اسلام نظر آ رہا؟ شاباش. آپ سمجھ اقبال کی ضرورت تھی ہمیں، کامن سینس کی ضرورت نہیں ملتا تھا اقبال کی نہیں. اور شاعری پہ ذرا ہاتھ ہلا رکھے، بس شاعروں کا کام ہے. اس طرح میں وہ فضل الہی صاحب سے کہہ رہا تھا نا، اسلام پہ ذرا نئے آئے آپ، ہم آپ کو سمجھا دیں گے اسلام کیا، فکر نہیں کریں. اسلام سے کہہ رہا ہوں شاعری پہ ذرا پوچھ لیا کریں، بتا دوں گا شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے. شاعر اپنی اس غزل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آگے سے ہم یوٹی نہ کریں، ہم سے پوچھ لیں، بتا دیں گے آپ کو. شاعری آتی ہے ہم. اقبال نے تصور پاکستان دی، اور اقبال نے کہا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ جو انڈیا کے ہندو ہیں اور مسلمان ہیں یہ اپنے الگ الگ خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، ان کے خدا کلیش کرتے ہیں. سر ایک کا خدا دوسرے کے خدا کی شریعت کو کلیش کرا کے ایک دوسرے کو حرام قرار دیتا ہے کہ نہیں اس کا کھایا بھی حرام، اس کا پہنا بھی حرام، اس کے ساتھ شادی بھی حرام، یہ کیسے اکٹھے رہیں گے؟ ان کو الگ کرو تاکہ پاکستان جیسے ملک سے پوری دنیا کی فورن پالیسی آف دا قرآن ریلیز ہو سکے. وہ بھی یہ کہہ رہا تھا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، جاؤ اسرائیل مارو جا کے ان سب کو. اس نے تو نہیں کہنا تھا، اس اسرائیل بنا نہیں تھا. 38 میں فوت ہو گئے، وہ 48 میں اسرائیل بنا.